ہمیشہ ایسے مواقعوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں نہیں، آپ تو پاکستان کے اگینسٹ ہیں۔ ایک چیز فکس ہے، جبکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عدالتوں سے مقدمات کا سامنا کر کے پھر رہائی ہوتی ہے۔ انہیں ایک فکس ہے، خان کو رہا کریں۔ انہیں کوئی واسطہ نہیں ایران امریکہ کی جنگ سے۔ اس وقت خان کی رہائی ضروری ہے، دنیا کا امن ضروری ہے۔ عمران خان کے پیچھے چند خواتین کا ٹولہ اور ان کی بہنیں بھی ہیں۔ آج جب ان کی بہنیں یہ کہتی ہیں نا ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں، تو بھائی ابھی تو انصاف کے لیے کیسز چل رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ، اور ہم ایک مرتبہ پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دو ممالک جن میں امریکہ اور ایران کی جنگ گزشتہ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا، جاری و ساری تھی، اس میں صرف ایک امید کی کرن تھی اور وہ پاکستان تھی، اور پھر بہترین حکومت کی کاوشوں، نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بلکہ ملٹری کی لیڈرشپ نے بھی اس میں اپنا بہترین کردار ادا کیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 ہفتوں کا سیز فائر ہوا ہے، اور 10 اپریل کو اسلام آباد کے اندر یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ایک وفد کی آمد متوقع ہے پیس ڈسکشنز کے لیے۔ تو اس تمام تر سینیریو میں کتنی کوششیں تھیں، کتنی کاوشیں تھیں، اور آگے یہ جو 2 ہفتوں کی ونڈو ہے یہ کتنا میٹر کرتی ہے، ان تمام تر معاملات پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ اپنے اسٹوڈیوز میں انتہائی موزوں شخصیت ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل محترم، حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم جوائن کرنے کا، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد بھی کہ 1 مہینے سے زائد کی آپ لوگوں کی اسٹرگل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ناساز طبیعت کے باوجود چائنا کا ایک کامیاب ترین وزٹ کیا۔ سو آپ اس اوور آل سچویشن کو، ہم سیز فائر کی فتح پاکستان کو تو دیتے ہی ہیں، ساتھ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر معاملات کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی کی اور یہ دنیا جو ہے ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔ جس طرح سے یہ جنگ کے اثرات آ رہے تھے، بے گناہ لوگ جو تھے پوری دنیا میں پریشان تھے۔ کوئی ملک چاہے وہ عالم اسلام ہو یا کسی بھی مذہب سے عوام کا تعلق ہو، آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ مظاہرے کر رہے تھے، برطانیہ میں بھی، ہر جگہ، پوری آسٹریلیا میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا، کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جو لوگ وہاں نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ بندی ہو۔ اور یہ پاکستان نہیں، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا اور پاکستان کا انتخاب کیا، اور ہم آج پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے دن رات جاگ کے جو دنیا کے امن کے لیے کوششیں کی، وہ آخر برابر ثابت، اور 2 ہفتے کی جو جنگ ہے رکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ایک پائیدار امن میں تبدیل ہو، ایک دائمی امن کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان مذاکرات میں سرخرو کیا، اور 10 اپریل کو جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان کے اندر ایران اور امریکہ کے نمائندے مل بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، تیار ہیں وہ کرنے کو، اور وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مبارکباد تو پاکستان کے عوام کو بھی ہے کہ ان کا بھی کردار ایک تاریخی تھا۔ جو کچھ بھی جیسے بھی حالات ہوئے وہ آپ نے دیکھے کہ ان کے جو جب دنیا میں کسی بھی خطے میں جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ صرف اس جگہ تک محدود نہیں رہتے، اس کا پھیلاؤ پوری دنیا پہ آتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جس طرح سے تیل کا بحران کا خطرہ تھا، حکومت نے پہلے 127 ارب اور اس کے بعد 200 ارب سے زیادہ کی ریلیف عوام کو دی، اور پاکستان کے عوام نے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ہر اقدام کا شکر بھی ادا کیا اور اپریشیٹ بھی کیا۔ اور اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور ہمارے افواج پاکستان کے سربراہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ایک پیج پر تھے۔ ان کے تمام خیالات، ان کے تمام تفکرات، ان کی تمام سوچ ایک تھی، اور ہمارے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گی کہ ان کی کاوشوں سے جس طرح دن رات انہوں نے کام کیا، اور جو انہیں ایک چوٹ بھی لگی، ان کا یہاں شولڈر پہ ہیئر لائن فریکچر بھی ہوا، لیکن انہوں نے ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں کیا
طویل ترین دورے کیے، ہر جگہ جہاں انہوں نے ممکن سمجھا کہ جا کر بات کرنی ضروری ہے وہ گئے، اور بالآخر سب کا کاوشوں کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ پاکستان آج پھر دنیا کا مرکز نگاہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا ملک بے شک چھوٹا ہے، لیکن آج ہم پوری دنیا کے سامنے فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی کاوشوں میں، کوششوں میں کامیاب ہوئے، اور جو کردار پاکستان کو سونپا گیا پاکستان نے اس میں ایک احسن طریقے سے کردار ادا کیا، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ چاروں صوبوں کی قیادت بھی، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اسلام آباد میں بلائے، ان کو بتایا کہ یہ مشکلات ہیں، ان سب نے بھی مرکز کا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے عوام کے ریلیف کے لیے پنجاب میں اعلانات فرمائے۔ سب سے پہلے انہوں نے لیڈ لی، حالانکہ وہ ایک خاتون ہے، لیکن بہت سمجھداری سے انہوں نے سوچا کہ پنجاب کے عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوری ٹرانسپورٹ کو 2 ماہ کے لیے فری کر دیا، اس میں اورنج ٹرین بھی تھی، اس میں الیکٹرک بسیں بھی تھی، اس میں میٹرو بھی تھی، جو اس میں ٹرانسپورٹ آتی ہے جو ہر ممکن کوشش کر سکتی تھی کی، اور یہ صوبے بھی مبارکباد کے مستحق ہے، انہوں نے بھی عوام کو اپنی جگہ پہ ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کی، اور مرکز نے صوبوں سے جو تعاون مانگا اس میں بھی پنجاب نے لیڈ لی، اور باقی صوبوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی ہر بات پہ لبیک کہا، اور یہ کہنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس وقت ہم بھی حالت جنگ میں تھے، اور اگر ہم نے اس مشکل حالات میں اپنے ملک کے اندر، آپ دیکھیں جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی، آج 35واں دن ہے، اور اس کے باوجود ہم نے پاکستان کے اندر نہ اس طرح سے تیل کا بحران آنے دیا۔ میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر صاحب، ان کی پوری کابینہ، تمام وزراء اس چیز کے مستحق ہیں، مبارکباد کے بھی لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے ملک کے اندر ہر قسم کے حالات کے مقابلے میں پرائم منسٹر صاحب کا ساتھ دیا، پوری کابینہ نے بھی ساتھ دیا، سیاسی جماعتوں نے بھی ساتھ دیا۔ ایک بڑی دکھ کی بات ہے، بات تو بڑی چھوٹی سی ہے، جو پی ٹی آئی بڑا دعویٰ کرتی ہے ملک میں قربانی دینے کا اور ملک کی خاطر قربانی دینے کا، ایک چھوٹا سا کام پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی تنخواہوں سے 25% کاٹا جائے گا، کچھ فرق نہیں پڑتا، سمندر سے اگر تھوڑا سا اتنا سا حصہ نکال بھی لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ باقی تمام سیاسی جماعتوں نے یہ ایگری کیا کہ 25% تنخواہیں بے شک کٹ جائیں، جنہوں نے کٹوائی اللہ تعالیٰ ان کی بہتری کرے۔ یہ کیسے کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسے مواقعوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں نہیں، آپ تو پاکستان کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہ پارٹی کے اندر کہیں مسئلہ ہے، ایک بنیادی مسئلہ آپ کو نظر کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیے اب کتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ 10 اپریل کو ہمارے ملک میں اتنی بڑی قیادتیں آ رہی ہیں مذاکرات ڈائیلاگس کے لیے۔ آج انہیں چاہیے تھا حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتے، آپ اس سیلیبریشن کے ساتھ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں ڈالی ہے، پاکستان کی قیادت کے حصے میں ڈالی ہے، آپ بھی اس کے حصے دار بنتے، آپ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان ان کا بھی ہے، صرف ہمارا نہیں ہے، ہاں یہ سارے عوام کا پاکستان ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، خواہ وہ جے یو آئی سے ہیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، یہ ملک تو سب کا ہے، اور یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے، یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک ہے تو پاکستان کے مفادات کی، حرمت کی ہم حفاظت کرتی ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر صاحب اور جناب سید عاصم منیر صاحب نے، میں آپ کو اور عرض کروں کہ انہوں نے دنیا کے مفادات کا تحفظ کیا، دنیا کے امن کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، انہوں نے دنیا میں ایک پائیدار امن کی طرف کوششوں کا آغاز کیا ہے، انہیں بھی ان کوششوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو کم سے ایران پہ کیا کر رہے ہیں، ایران کا کیا ہو رہا ہے، یا امریکہ کیا کر رہے ہیں، یا ایران کیا کر رہے ہیں، ان کی ایک سوچ فکس ہے، خان کو رہا کریں، ان کا اور کسی چیز سے لینا دینا نہیں، نہ پاکستان کے امن سے، نہ دنیا کے امن سے، نہ پاکستان کی مفادات سے، نہ پاکستان کے معاشی حالات سے، نہ پاکستان کے عوام کے ریلیف سے، ان کو صرف ایک اپنی سوچ ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، خان کو رہا کرو، پتہ نہیں کون سا فارمولہ ہے
جو اس نعرے سے رہائی ہوگی ایسے نہیں ہوتا. اچھا طاہرہ صاحبہ، ایک طرف تو بہت اچھی چیز ہے کہ 10 اپریل کو ایرانین اور امریکن لیڈرشپ آ رہے ہیں پیس ڈسکشنز کے لیے اسلام آباد، جو کہ پہلے بھی محو مرکز رہا، اور اب تمام تر نگاہیں ایک مرتبہ پھر سے اسلام آباد پر مرکوز رہیں گی. کو اس وقت خان کی رہائی ضروری ہے یا دنیا کا امن ضروری ہے؟ ان کی سوچ پتہ نہیں کہاں جا کے فریز ہو گئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ یہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں ان کا بھی سامنا عدالتوں میں ہی کیا جاتا ہے. جو بھی ہوگا یہ عدالتیں خان صاحب کا فیصلہ کریں گی، جو بھی لوگ اندر ہیں. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے کیا وہ جائز تھے؟ انہوں نے ملک کے جو شہید ہو چکے ہیں، اپنی قربانیاں جانوں کی دے کے شہید ہوئے، ان کے مجسموں کو ٹھوکریں ماری. کس طرح سے جناح ہاؤس لاہور میں انہوں نے یہ گول گپاڑا کیا، پوری دنیا کے میڈیا پہ وہ چیزیں آئیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ان لوگوں کا ہماری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ تو کہیں سے باہر سے آ گئے تھے لوگ. اور ویڈیو میں سب کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، سب معتبر لوگ بھی کھڑے ہیں اور دوسرے جو عام عوام ہے وہ بھی کھڑی ہے. پھر جس طرح سے خان صاحب کے گھر کے باہر انہوں نے شیل گیس کے مارے اور جو کچھ کیا وہ دیوار کے پار سے ہی آ رہے تھے باہر والے لوگوں پہ. یہ باتیں جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں چپتی. طاہرہ صاحبہ، ریلیف اور مقدمات تو عدالت دیکھے گی اور یقینی طور کے اوپر عدالت سے ہی ان کو تمام تر ریلیف بھی ملے گا. مذاکرات کے حوالے سے ان کو بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ٹیبل کا حصہ بھی بننا ہے. تو کیا اتنے یو ٹرنس کے بعد اور جو بار بار سٹیٹمنٹس پاکستان تحریک انصاف بدلتی ہے، یا جو اتنے متضاد بیانات آتے ہیں، یا پارٹی میں اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھچاؤ اور تناؤ کی صورتحال ہے کہ اگر کہا جائے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا اس کا تعلق پھر پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا، تو کیا اب آپ لوگ بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ ہم نے تو ہر وقت یہ کہا ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے ذرا کہ پرائم منسٹر صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے، میں خوش قسمتی سے تب بھی اس اسمبلی کی ممبر تھی اور میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے چارٹر آف اکنامکس کو ہم کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈائیلاگس کریں، مذاکرات کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے ہاؤس کے فلور پہ کہا کہ میں تو شہباز شریف صاحب آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی تسلیم نہیں کرتا، تو مذاکرات کس کی؟ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے، اب پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو انہوں نے پھر پی ٹی آئی سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈائیلاگس کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ اعادہ کیا گیا اس بات کا، لیکن انہیں ہر چیز کے لیے اپروول چاہیے عمران خان کی، اور وہ جا کے انہی سے مشورے کرتے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور عرض کروں، عمران خان کے پیچھے چند خواتین کا ٹولہ ہے اور ان کی بہنیں بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب محمد نواز شریف صاحب پہ کیسز چلے تو بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ ایک گھریلو خاتون تھی. ان کے منہ سے اس تحریک کے دوران میں ان کے ساتھ ہر قدم پہ تھی، ہر جگہ پہ تھی. ان کے منہ سے میں نے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جنت میں جگہ دے، ان کے منہ سے میں نے آج تک کوئی ایسا جملہ یا لفظ نہیں سنا تھا جس سے محمد نواز شریف صاحب کی عزت میں فرق آئے، جس سے پاکستان مسلم لیگ جماعت کی توہین ہو، جس سے اپوزیشن کے لیے وہ کوئی برا لفظ کہے، جس سے انہوں نے پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی منہ سے غلط کلمہ نکالا ہو. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک بڑا ہی میں یہ کہوں گی کہ سیاسی عورت تو نہیں تھی لیکن ان کی سوچ بہت بڑی مدبرانہ تھی. انہوں نے اپنی کمال دانش مندی کے ساتھ ایسا کردار ادا کیا کہ میاں نواز شریف رہا بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ملک کے وزیر اعظم بھی بنے. یہ اتنی بڑی کامیابی تھی بیگم نواز شریف صاحبہ کی، میں کہوں گی. اور جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب باہر آئے رہا ہو کے، تو اس کے بعد وہ اپنا گھریلو جو ان کے فرائض منصبی تھے، جو فرائض وہ ادا کرتی تھی، وہ خاموشی سے اپنے اسی گھر کی چار دیواری میں چلی گئی اپنا ایک اچھا مثبت کردار ادا کرنے. تو طاہرہ صاحبہ آج جب ان کی بہنیں یہ کہتی ہیں نا ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں، وہ بھائی ابھی تو انصاف کے لیے کیسز چل رہے ہیں، ابھی تو ایک پورا پروسیس ہے، ابھی تو اس سے خان صاحب کو گزرنا ہے. ان تمام آپ پہلے سے پریڈکشنز کر رہی ہیں، حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں. یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں، مجھے یہ سیاسی لوگ لگتے بھی نہیں. مجھے ان میں سے کوئی بندہ بھی
سیاسی نہیں لگتا، کیونکہ سیاسی لوگ اگر ہوں تو اس وقت دنیا کے امن کی بات کریں، چند دن کے لیے اپنے موضوعات بدل لیں اور یہ سوچیں کہ پاکستان جو ایک مثبت کردار ادا کرنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب کی سربراہی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی اور اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے ادا کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی ہے، اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور چند دن کے لیے دیکھیں کہ یہ جو 2 ہفتے کا عارضی امن ہے یہ کس طرح سے پائیدار امن کی طرف جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس پائیدار امن کی طرف پیش رفت کر کے کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا طاہرہ صاحبہ، یہ جو 10 اپریل کو وفود آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، کیا اس ٹیمپرری سیز فائر کو پرماننٹ سیز فائر، اور کیا پاکستان جو ہے دونوں ممالک کو ایک منصوبہ بھی عملی جامہ پہنانے کے لیے دے سکتا ہے تاکہ آئندہ اس کشیدگی سے بچا جا سکے؟ دیکھیے، جب کوئی ملک کسی کو ذمہ داری سونپتے ہیں نا اور اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جی آپ جو کریں گے کہیں گے ہم سن رہے ہیں، اسی بات کے اوپر تو 2 ہفتے کا امن ہوا ہے اور اسی مشاورت کے بعد جب پاکستان سے وہ یہاں ڈائیلاگس کرنے بیٹھ کے آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری بڑی فتح ہے کہ اللہ نے پاکستان کو آج بے شک ہم رقبے کے رواج سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن ہمارے جذبے، ہماری سوچ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی ہمارے عالم اسلام کے اندر ایسی دینی قوت ہے ہمارے جذبوں کے اندر کہ اللہ نے آج ہمیں یہاں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس مثبت کردار کو ادا کرتا رہے گا اور یہ جو 10 اپریل کو ڈائیلاگز ہونے جا رہے ہیں پاکستان، اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان بھی، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی، پوری کابینہ، پاکستان کے پورے عوام اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے کہ یہ امن پائیدار امن کی طرف ہو اور آئندہ کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی ملک بھی ایک دوسرے پہ اس طرح سے چڑھائے نہ ٹھیک، اور بے گناہ لوگ شہید نہ ہوں۔ لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ شکریہ پاکستان کے نعرے ہر جگہ لگائے گئے اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے نہ صرف امریکہ خوش ہے، ایران خوش ہے، گلف کنٹریز بھی خوش ہیں، چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت بہتر چل رہے ہیں۔ ایسے میں بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صف ماتم بچھا ہوا ہے اور جو وہاں کا گودی میڈیا ہے وہ مسلسل گرل کر رہا ہے مودی حکومت کو، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرسٹریشن کے نتیجے میں کسی اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی مختلف ریاستوں کے اندر الیکشنز کا بھی وقت آ گیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں مودی ذہنی طور پہ پست ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، معاشی لحاظ سے بھی ان کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں جس طرح سے ہم نے ان کے رافیل گرائے اور جس طرح سے اللہ نے پاکستان کی ایئر فورس اور جناب سید اعظم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو فتح عطا کی، وہ دنیا نے دیکھا۔ تو اس کے بعد اب انڈیا کیا سوچے اور کرے گا، اس کو تو یہی صف ماتم ہے کہ پاکستان امن کے لیے جو امن کے لیے کردار ادا کر رہا تھا اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب آگے بھی امن قائم ہوگا۔ انڈیا تو یہ چاہتا تھا جنگ چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے اور اس جنگ میں ہم ہی اپنا جھونگا ڈال کے پاکستان پر بھی کسی کی طرف سے اٹیک کر لیں جب پاکستان کسی کے ساتھ چلنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے، انڈیا کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی خدشہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری افواج، تینوں افواج فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں اور پرائم منسٹر پاکستان کی قیادت میں ایک ہیں، اور پاکستان کے عوام کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہر مشکل حالات میں حکومت کے ہر فیصلے کا احترام کیا۔ ابھی پرسوں ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ رات کو 10 بجے شادی ہالز بند ہو جایا کریں گے اور تمام مالز 8 بجے اور صبح کھول دیے جائیں گے۔ آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں جو ترقی پذیر ملک ہیں، وہاں ہم جائیں فجر کے اذان کے ساتھ تمام مال کھل جاتے ہیں، امریکہ کو لے لیں، آسٹریلیا کو لے لیں، برطانیہ، کسی کو بھی لے لیں، تو اس کے بعد وہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی ہے تو مال بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ایک بڑی غلط روایت تھی، تاجر حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سوچ کو آمین کہی کہ شادی ہالز بھی 10 بجے بند ہوں گے اور شاپنگ مال بھی صبح اٹھ کے اور عشاء تک بند ہو جائیں گے، کیونکہ اس طرح لوگوں کا ایک تو ملک میں ہمارے پیٹرولیم کی بھی بچت ہوگی، ہماری بجلی کی بچت ہوگی، عوام کے ٹائم کی بچت ہوگی
اور لوگ جو ہے دفتروں سے آ کے اپنے گھر بھی بچوں کو ٹائم دے بالکل سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ شامیں ان کی راتیں اپنی ہوں گی. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ اور ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے انتہائی کامیاب ترین سفارت کر کے یہ مشکل اور ایک انتہائی کٹھن وقت سے دنیا کو نکالا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.